اس سے پہلے کہ میں کچھ آگے بات کروں، ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں اور سبھی کے چہروں پہ بہت مسکراہٹ ہے، کیونکہ سبھی ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے اپنے علماء کرام کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہاں، آج 15ویں روزے کی سحری اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود. جنت کے سردار امام حسن کی ولادت کا دن، اور آج میرے خیال سے ہم کسی مسئلے مسائل کو بات کرنے کی بجائے آپ کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. واہ واہ. امین شہری صاحب، بسم اللہ کرتے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام عالم اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لانے والے اس پہلے فرزند اور پنجتن آل ابا میں اور آئے مباہلہ کی مصداق کے طور پر فرزند نبی کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر میرا خیال ہے جتنا ہم گفتگو کرنا چاہیں، پروگرام کا وقت کم ہے، ہم اتنا نہیں کر پائیں گے. بالکل. اور اقبال نے غالباً کہا تھا کہ جب دوسرے آپ کے کسی محبوب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو خود بات کرنے سے زیادہ وہ اچھا لگتا ہے. کل ہم کسی محفل میں تھے اور ریکارڈنگ ہو رہی تھی کسی چینل پہ، تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا تھا کہ آج آپ بولیں ہم سنتے ہیں، اور ہمیں واقعی دل سے خوشی ہوتی ہے جب ان ائمہ اطہار اور نبی کے گھر کے افراد کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے نا تو ایمان میں ایک تازگی آتی ہے. بے شک بے شک. چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقصود تخلیق عالم ہیں. امام حسن مجتبیٰ اس گھرانے کے فرد ہیں جو گھرانہ افضل ترین گھرانہ ہے، جو گھرانہ کائنات میں منتخب گھرانہ ہے، جس گھرانے کے مقابلے میں کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، جس گھرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اتاری ہے، جس گھرانے کو اس دین کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے جو دین تا قیام قیامت باقی رہنا ہے، جس گھرانے سے دین کا آغاز ہوا ہے اور دین پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور آخری زمانے میں بھی اس گھر کے بیٹے کے ذریعے سے دوبارہ پوری دنیا میں دین زندہ ہوگا اور دین کا پرچم بلند ہوگا، جس کو مہدی آخر الزماں کہتے ہیں، اور وہ فرزند رسول ہیں اور اسی امام حسن اور امام حسین کے بچوں میں سے ہیں. اس حوالے سے یہ گھرانہ بڑا عجیب و غریب گھرانہ ہے. اس گھر سے انس، اس گھر کے ہر فرد سے محبت، یہ لفظوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا، یہ اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اور وہ جو کیفیت ہے وہ آپ کبھی بھی ایکٹنگ کے ذریعے سے، بناوٹ کے ذریعے سے، اداکاری کے ذریعے سے وہ کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ کے خون کی پاکی کی علامت ہوتی ہے کہ جب تذکرہ آئے تو آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو، وجد کی کیفیت، جس کو آپ لفظوں میں بیان نہ کر سکیں. عشق محمد، عشق علی، عشق فاطمہ، عشق حسن و حسین، یہ وہ پاکیزہ ترین جذبات ہیں جن کو اگر آپ منشق دیکھنا چاہیں، اشتقاق، تو وہ اللہ کی محبت سے مشتق چیزیں ہیں. یعنی اللہ کی اگر کسی کے اندر محبت حقیقی معنوں میں ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ان ہستیوں کے حوالے سے اس کا پورا وجود سر تسلیم خم نہ ہو. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے وہ ہستیاں ہیں جن کی آمد پر نبی کریم نے جشن منایا ہے، خوشی منائی ہے. بے شک. علی اور فاطمہ نے خوشی منائی ہے. بے شک. یہ وہ ہستی ہیں جن کو ہم پنجتن آل ابا اور اصحاب کسا کا ایک فرد کہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن کو جب بنی نجران کے عیسائی بڑے بڑے پادریوں کے مقابلے میں اسلام کی سچائی کی علامت کے طور پر 5 شخصیات کو اللہ نے بھیجا، تو ان میں چوتھے فرد یہ ہیں جن کو ہم امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. اگرچہ بچے ہیں، بالکل معصوم بچے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرزند نبی کے طور پر اس شخصیت کو پیش کیا ہے. فرزند نبی کے طور پر امام حسین کو پیش کیا ہے. آپ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے کوئی نہیں ہیں، بیٹی میں سے آگے اولادیں ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت عیسیٰ کے لیے اس طرح سے اہتمام کیا تھا، یہاں پر بھی بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے نسل نبی کو تا قیام قیامت زندہ رکھنے کا جو ذریعہ بنایا وہ فاطمہ کے گھر کو بنایا ہے، اور اس حوالے سے یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے ذریت نبی کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مشرکین مکہ کے تمام تر طنز، تمام تر تشنیع اور تمام تر اعتراضات اور تمام تر وہ جو ایک فکری ہجوم تھا نبی کریم کے خلاف، اس کا رستہ روک کر جب آئے یہ کوثر، سورہ کوثر اتاری اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو اس کوثر کی پہلی مصداق امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ اس کوثر کی پہلی مصداق، چونکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تو موجود تھیں، ان کی موجودگی میں مشرکین مکہ اس انتظار میں تھے کہ ان کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، جب جتنے بھی بیٹے ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، ان کو ذرا دنیا سے جانے دو، ہم نمٹ لیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ میں اس قرآن کا بھی محافظ ہوں اور اس گھرانے کا بھی محافظ ہوں، اور اس گھرانے کو تم ختم ہو جاؤ گے، تا قیام قیامت میں اس گھرانے کو زندہ رکھوں گا۔ اس گھرانے کی زندگی کی بنیاد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس حوالے سے اگر آپ ذرا، میں پھر کہوں گا، میں مختصر کرتا ہوں، میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کچھ بولیں، نوید عباسی صاحب کچھ بولیں، ابو محمد صاحب بولیں، اور اپنے پروفیسر صاحب بولیں۔ جب یہ حضرات بولیں گے تو واقعی مجھے لگے گا جیسے میں خود بول رہا ہوں، مجھے مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ۔ کیا بات ہے، آج تو دیکھیں ہم جس محبت میں، جس چاہت میں بیٹھے ہیں، میں بھی جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں چیزیں، اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کو پڑھ کے نا آپ دل جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ یار سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیسے ان جذبات کو کنٹرول کریں۔ جیسے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، جب امام حسن آپ کے کندھے پہ تھے تو کسی نے کہا کہ واہ کیا سواری ملی ہے، حضرت عمر کے حوالے سے، حضرت عمر کے حوالے سے، تو حضور پاک نے کہا کہ نہیں، آپ یہ کہیں کہ کیا سوار ہے، تو سوچیں کہ کیا محبت ہے، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سر تاب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، بطن پھول، میں قربان رضا اس چمنستان کرم پر، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے نیموں میں ہے جامع نور کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ نور بنتے نور زوجے نور و ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، میں بلکہ پہلے ایک ضابطہ بیان کر دوں۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ محبت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ محبوب کی خوشی میں خوش ہو جائے اور محبوب کے غم میں غم زدہ ہو جائے۔ جب وہ دیکھے کہ میرے محبوب کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی ہیں، تو یہ وہ کہا تھا نا میاں صاحب نے کہ اس سکھنو میں چولہے پاواں، یعنی پنجابی ہماری کہ جے سونا میرے غم وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے پاواں۔ اگر میرا محبوب میری غم میں راضی ہے نا تو میں خوشیوں کو آگ میں ڈالتا ہوں، آگ میں ڈالتا ہوں۔ بالکل۔ تو محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی اگر آنکھوں میں خوشی کی چمک ہے تو آپ بھی خوش ہو جائیں، اگر محبوب کے چہرے پہ کوئی مردگی ہے، کمزوری ہے، کوئی نالاں ہے تو آپ خام پریشان ہو جائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خوشی میں خوش رہا جائے اور آپ کے غم میں غمزدہ رہا جائے۔ سبحان اللہ۔ کربلا کے موقع آتا ہے تو ہر ایمان والے کا دل روتا ہے، کیونکہ اس وقت رسول خدا غمزدہ ہیں۔ اور آج 15 رمضان المبارک ہے، آج خدا کی قسم ہمارا دل خوشی سے اچھل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں کہ آج میرے محبوب کریم میرے آقا خوش ہیں کہ آج ان کے چمنستان میں بہار آ رہی ہے، آج ایک کلی پھول بن رہی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ امام حسن کون ہے؟
आयत ततहीर जिनकी शानों में उतरी उनमें से एक हसन है, आयत मुबाहला जिनकी शानों में उतरी उनमें एक हसन है। वो हसन कि जिन्हें मेरा नबी उठाते, कंधों पे बिठाते, नमाज पढ़ रहे होते ही उनके कंधों पे चढ़ जाते। वो हसन मुश्तबा कि जिन्हें जब कंधों पे उठाते तो सहाबा देख के रश्क भरी निगाहों से देख कर कहते वाह भाई वाह, और क्या सवारी मिली है। ये कोई मामूली बात नहीं है फैसल भाई। आज हम लोग तो समझते हैं ना हर चीज ऐसे ही हो जाती है। हमारा नजरिया अपना अपना नजरिया, माल सुन्नत का नजरिया, ये कुल कायनात अल्लाह ताला ने महबूब के लिए बनाई। अल्लाह का नबी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। हुजूर का उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब मंशा इलाही के ताबे। अब अगर रसूल किसी के लिए खड़े हों तो वो बाप बेटी के लिए खड़ा नहीं होता, वो रसूल हुक्म इलाही से खड़ा होता है। और अगर रसूल नीचे झुक जाएं और सवारी बनकर बच्चों को खिलाएं और बच्चे कंधों पे चढ़ के जुल्फें पकड़ के कहें नाना इधर हो जाएं, नाना इधर हो जाएं, अब उस अजमत को कायनात का रब ही जान सकता है, हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। तो ये कौन है हसन मुश्तबा, जिनका हसब भी बेमिसाल है, जिनका नसब भी बेमिसाल है। मैंने रात को सुनाया, इधर भी सुना देता हूं। हसब और नसब शान वाला, नसब मालूम नसब, शान वाला नसब, तहारत वाला नसब। आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस। ये अगर तर्स के साथ मुफ्ती साहब पढ़ दें, तर्स के साथ। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मेलाइल हैं, मेलाइल के बेटे ब्यारत हैं, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे लईसा, लईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, अबू तालिब के बेटे अलीउल मुर्तजा। और जब ये दोनों नबुव्वत व विलायत का फैज मिला तो फिर आज 15 रमजानुल मुबारक वाले दिन जलवा घर हो गए हसन मुजतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम है, तो ये कौन है? हू बहु तस्वीर मुस्तफा, हू बहु तस्वीर मुस्तफा। और ये नहीं कि थोड़े अरसे के लिए मुशाबियत है, बल्कि सहाबा किराम कभी तशरीफ लाते, ये हमारी सारी तकरीबन सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, बहुत दूर दूर से आते थे सहाबा किराम, आते रात गुजारते, अगले दिन आते हर नमाज के वक्त, बस कुछ भी नहीं कर रहे। इमाम हसन पूछते क्यों आए? आंसू बह पड़ते, बस याद महबूब आई थी, दिल बेकरार हो गया था, इधर आ गए, आपको देख लेते हैं, आका की ज़ियारत की जो लज्जत है ना वो मिल जाती है। तो ये है वो पाकीज़ा घराना। खुदा की कसम, हमारी बाल बाल, हमारा रग रग के अंदर इनका प्यार है। हम तो कहते हैं कि जब हम मर जाए इसी इश्क में जिए, इसी इश्क में मरे। अल्लाह हमसे पूछे क्या लेके आए हो, हम कहें मालिक अमाल में बड़ी कोताहियां लेकर आए, लेकिन तू गवाह है कि हमारा दिल इन्हीं की यादों में धड़कता था, हमारी जुबानें इन्हीं के जिक्र से मुनव्वर थी, और यही वो हस्तियां हैं कि जिनका प्यार हम लेकर तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह अल्लाह। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं।
آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں بول، اور بریک میں بھی اور بریک سے پہلے بھی ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب خود بھی جذباتی ہو گئے، ہمیں بھی جذباتی کر دیا، اور ہو جاتا ہے بالکل. یہ محبت ہم سب کے دل میں اسی طرح سے قائم ہے اور اللہ پاک ہمیشہ قائم رکھے. اور آج ہمارے پیارے نبی کے بہت ہی پیارے نواز سے جنت کے سردار امام حسن ان کی ولادت کا دن، اور سمجھے اس خوشی کو ہم اسی طرح سے بانٹ رہے ہیں، اور ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی جو ہر قدم پہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو باقاعدہ روشنی دکھانے کے کام آتی ہیں. تو خدا را تھوڑا دھیان سے بیٹھ کے پروگرام دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. مفتی ابو محمد صاحب بھی یہاں پہ موجود. آج مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی امین شہیدی صاحب کا یہ کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اور کیا خوبصورت ابھی ایک چھوٹا سا کلام پیش کیا حنیف صاحب نے. اگر آپ نے مس کر دیا ہے تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، تھوڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا سحری کے بعد. جی مفتی صاحب. الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس شخصیت کے ذکر کے لیے ان کی محبت میں جمع فرمایا کہ جن کی پیدائش پر 1400 سال پہلے آج کائنات کے نامدار، کائنات کے رسول خدا، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خوشیوں کا سما تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کتنے خوش ہوں گے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج 1400 سال بعد یہاں بیٹھ کر خوشی سے ہمارے ان کے تذکرے سے آنسو چھلک پڑے ہیں. جنہوں نے براہ راست ان کو اس وقت دیکھا، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، انہیں پیار دیا، اس رسول کا، اس فاطمہ کا، اس علی کا کیا عالم ہوگا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور مسکرا کے فرمایا آپ نے نام حرب کیسے رکھ لیا؟ اللہ نے حضرت ہارون کو بیٹا دیا تھا، حضرت ہارون کے بیٹے کا نام اللہ نے آسمانوں سے اتارا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کے گھر میں، میرے گھر میں بیٹا ہو اور اللہ آسمان سے نام نہ اتارے؟ فرمایا آج اس کا نام میں حسن رکھوں گا. جس طرح حضرت ہارون کے بیٹے کا نام شبر آسمان سے اتارا گیا، اسی طرح حضرت حسن کا نام بھی آسمان سے اتارا گیا. حضرت امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ عاشق کے اہل بیت ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی طبقات شافعۃ الکبریٰ میں. فرمایا حضرت حسن کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جن کی محبت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، اور فرمایا ان کی محبت ہی وہ عبادت ہے. اگر محبت میں کمی ہے تو عبادت میں نہیں ہے، اور عبادت اگر کامل کرنی ہے تو ان کی محبت پوری ادا کرنی ہوگی. حجر اسود کو آقا دو عالم نے ایک مرتبہ چوما. آج عالم یہ ہے کہ قیامت تک دنیا چوم رہی ہے، اور روایات میں آتا ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن یہ حجر اسود پوری دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو، اپنے ماننے والوں کو، چومنے والوں کے گناہوں کو سک کر جائے گا. میں قربان جاؤں حضرت حسن کے پاؤں میں آنے والی جوتی پر، ان کے قدموں میں آنے والی خاک پا پر، کہ وہ حسن جسے میرے مصطفیٰ نے صبح چوما، دوپہر چوما، شام چوما، ہر وقت چوما، ہر لحظہ چوما، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اتنا چوما، قیامت کے دن وہ حسن اس امت کے کتنے گناہگاروں کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نواسے رسول جگر گوشے بطول کے متعلق حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، وَقَانَ الرَّسُولُ يَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا إِلَيْهِ. فرمایا حضرت ابوبکر صدیق بھی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور حضرت حسن و حسین کو چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹوں کو چوما تو جاتا ہے، سونگا نہیں جاتا، آپ چومتے ہیں مانا کے بیٹے ہیں، سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا ابوبکر، انس، میرے صحابہ، میں نے چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں انہیں سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کر اگر یوں کہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا تصور آپ دیکھیں. حضرت حسن اس کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں پیدل 25 حج کیے. کسی نے پوچھا سواریاں موجود، گھوڑے موجود،
اونٹ موجود، پیدل سفر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا تصور پیش کیا؟ ایک جملے میں بات ختم کروں گا. کیا فرمایا؟ فرمایا جب میں خانہ کعبہ جاتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں قیامت کے دن جب اپنے رب کے پاس جاؤں تو سواری پہ نہ ہوں، پیدل ہوں. جب میں مکہ سے پلٹ کر واپس مدینہ منورہ آتا ہوں نانا کے مصطفیٰ کے روضے پر تو میرا دل کرتا ہے کہ جب میں حوض کوثر پر اپنے نانا کے پاس آؤں تو سواری پہ نہیں، میں پیدل ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر مسجد سے نکل رہے ہیں، نکلتے ہوئے دیکھا بچوں میں حضرت حسن بھی کھیل رہے ہیں. آپ نے لپک کے دونوں ہاتھ پھیلائے، حضرت حسن کو اٹھا لیا اور اٹھایا، پیار دینے لگے، چومنے لگے. تو حضرت علی نے بڑے لاڈ سے پیار سے فرمایا ابو بکر بیٹا کس کا ہے؟ فرمایا بیٹا علی کا ہے مگر تصویر مصطفیٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے تھے حضرات حسنین کریمین سے. کہیں سے مال غنیمت میں کپڑے آئے، سب کو، بچوں کو بھی کپڑے مل گئے، بڑوں کو بھی مل گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے ان کو بھی دے دیے. تو کسی نے سوال کیا آپ نے سارے بچوں کو کپڑے دے دیے، مال غنیمت کے کپڑے تقسیم ہو گئے، مگر حسن و حسین کو نہیں دیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے ایک تھیلا لایا، اس تھیلے کے اندر نئے کپڑے تھے. فرمایا وہ پرانے استعمال شدہ کپڑے تھے، وہ حسن و حسین کے قابل نہ تھے، حسن و حسین کے لیے یہ نئے کپڑے ہیں، وہ ان کے ساتھ سجتے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتب حدیث کے اندر کتنا نام ہے، یہ سارے اہل علم لوگ جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہیں، حضرت حسن جوان ہیں. کسی جنازے سے واپسی ہو رہی ہے تو جنازے سے واپسی پر دیکھا کہ حضرت حسن کے قدمین کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے موقع پا کر جلدی سے اپنی پگڑی اتاری اور حضرت حسن کے قدم صاف کرنا شروع کر دیے. جب قدم صاف ہوئے حضرت حسن کے تو حضرت حسن نے بازو پکڑ لیے. فرمایا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے بابا کی عمر کے ہیں، میرے والد کی عمر کے ہیں، اور آپ میرے پاؤں صاف کر رہے ہیں. تو فرمایا یہ میرے لیے سعادت ہے کیونکہ ان قدموں کو میں نے اپنے نبی کے سینے کے ساتھ لگتے دیکھا ہے. ان قدموں کو میں نے اپنے نبی کے سینے کے ساتھ لگتے دیکھا ہے. آپ کی صحابت کے کیا کہنے، 3 مرتبہ آپ نے اپنے گھر کا سارا مال لٹا دیا، یہ روایات میں ملتا ہے. گھر کے اندر کچھ نہیں چھوڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 دینار یا درم آپ کو ہدیے کیے. تو کسی نے جا کر کہا جناب انہوں نے تو سارے تقسیم کر دیے، وہ گھر لے کر ہی نہیں گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. جب وہ گئے تو ہاتھ صاف کر کے واپس گھر گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتا تھا، میں اسی لیے حضرت حسن کو دیتا ہوں، انہوں نے جو دیا ان کو ثواب ملا، اور مجھے جو ثواب ملا وہ اہل بیت پہ خرچ کرنے کا ثواب ملا. اور ان کی جو صلح ہے اس صلح پر اللہ جل شانہ نے انہیں کیا انعام عطا فرمایا، کیا اعزاز عطا فرمایا کہ وہاں صلح کی امت کو جوڑا. قیامت کا جو سب سے بڑا فاتح قیامت سے پہلے حضرت مہدی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں گے. بس ساری زندگی دعا ہے اللہ ان کا نام لیوا رکھے اور قیامت میں جب ہم قبروں سے اٹھیں تو اللہ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. میں آج ایک ایک کر کے میں نے کہا چلتے جاتے ہیں مفتی نوید صاحب. نحمد رسول علی رسولہ الکریم. بس آپ نے جذباتی نہیں ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی آج بہت ہی مقدس گھڑیاں ہیں جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ میں اللہ نے ایک پھول عطا کیا اور اس کا نام جیسے علماء کرام نے بتایا کہ حسن ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ابھی بات ہوئی کہ وہ ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی. نہ صرف خوشبو آتی تھی بلکہ حضور نے فرمایا، اور ہر حوالے سے یہ بہت بلند رتبے کی روایت ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نبی نے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، جب کلام کرتے ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ ذرا تصور کیجئے، دیکھیے کہ آج آپ کے گھر میں کسی اور کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا ولی، کوئی عالم، کوئی خاندان کا بڑا اس کو گٹی دیتا ہے، اپنی گود میں لیتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے بعد ان کی پہلی خوراک نبی کا لعاب بنتی ہے. حضور علیہ السلام اٹھا کر انہیں سینے سے لگاتے ہیں، حضور انہیں چومتے ہیں اور اللہ کے نبی خوش ہو کر ان کا نام حسن رکھتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
آپ کی عظمت، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضرت عمر کا ذکر ہوا، حضرت ابوبکر کا ذکر ہوا، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ نبی علیہ السلام سے والہانہ عقیدت، محبت اور عشق رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کا اپنا اعلان یہ تھا کہ ہمیں اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں جتنی محمد و علی و زہرا کی اولاد پیاری ہے، اور یہ عملاً انہوں نے بتایا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو قانون تھا کہ اوروں کے لیے اور معاملات ہیں، بدریوں کے لیے معاملات جداگانہ ہیں، یعنی جو بدر والے صحابہ ہیں ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، تو ان کے لیے جو حصہ آتا تھا حضرات سیدنا ابو بکر صدیق، حضرات شیخین کے زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر حضرات حسنین کریمین ان دونوں کو بدریوں کے برابر حصہ دیتے. آپ ہی کے شہزادے، آپ ہی کے بیٹے نے کہا بابا یہ تو بدر کے وقت ابھی پیدا ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، اور ہم بدر کی جنگ لڑنے والے لوگوں میں ہیں، ہم نے تو عہد کی جنگ لڑی ہے، ہم نے ان جنگوں کو دیکھا ہے، ہماری قربانیاں زیادہ ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کم دیتے ان کو زیادہ دیتے. یہ حضرت عمر ہیں کہ اور لوگ بھی سوال کرتے ہیں، بیٹا بھی سوال کرتا ہے، ڈانٹتے نہیں ہیں، جذباتی نہیں ہوتے بلکہ محبت سے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ تم نے جو بات کی ہے کہ میں ان کو زیادہ دیتا ہوں، تو میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی ان جتنا دوں گا، جاؤ حسن و حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ. یہ کہہ رہا کون ہے؟ یہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، یہ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آؤ، پھر میرے پاس آؤ تو میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو بدریوں کو دیتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اس خاندان سے محبت کرتے ہیں. اور یہاں میں محبت کی بات چل رہی ہے، شہیدی صاحب نے یہ بات کی، یہ مسلمانوں کا المیہ ہے اس دور میں کہ ہم بہت سارے ذکر کرتے ہیں، لیکن اب کچھ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہونے لگا ہے، وگرنہ مجموعی طور پر ان کا ذکر کم ہوتا ہے، حالانکہ یہ حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں، اور ان کا ذکر اس لیے بھی ہونا چاہیے. ابھی ذکر ہوا یہاں پر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت تذکرہ رہا. حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے، وہ امیر المؤمنین بھی ہے، وہ خلیفہ راشد بھی ہے. حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت راشدہ میرے بعد 30 سال ہے، اور وہ 6 مہینے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہیں وہ شامل کیے جائیں تو 30 سال بنتے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں، حضرت علی المرتضیٰ نے امام حسن کو اپنا نائب نہیں بنایا، اپنا قائم مقام نہیں بنایا. اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اور بہت سارے لوگ اس بات کو شاید بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ باپ کے بعد بیٹا بن جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے. ان کو حضرت علی نے نہیں بنایا، بلکہ مسلمانوں کی جماعت صحابہ کی شورا نے علی کے بعد سب سے بہتر حسن کو جانا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کو خلیفہ راشد بنایا. یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں، جو آپ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، یہاں محبت کی ندیاں اس وقت بہہ رہی ہے، ہر ایک اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنی چاہت کا اظہار کر رہا ہے. اور مسلمان جتنے بھی ہیں سوائے ناسبیوں کے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کے بعد ملتا کیا ہے؟ فیصل قریشی صاحب ذرا اس پر توجہ کیجئے. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا من احبنی و احب ہازین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان 2 میرے شہزادوں یعنی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، ان کے بابا علی سے پیار کرتا ہے، ان کی ماں زہرا سے پیار کرتا ہے، وہ قیامت کے دن کہیں اور نہیں اس درجے کی جنت میں ہوگا جس درجے کی جنت میں میں نبیوں کا سردار موجود ہوں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حسن و حسین کے پیار کا درس وہ بیدم وارسی نے کیا کہا تھا؟ بیدم یہی تو ہے 5 مقصود کائنات، یعنی ان 5 کو مقصود کائنات قرار دیا. یہ کوئی شاعری کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی ہے، محمد کے لیے کائنات بنائی ہے، علی کے لیے کائنات بنائی ہے، حسن و حسین کے لیے کائنات بنائی ہے، سیدہ زہرا کے لیے. میں آپ آج کائنات جتنے صدقے کھا رہی ہے وہ 5 تن پاک کا صدقہ کھا رہی ہے. آپ کو مجھے خیرات مل رہی ہے، در حسن سے مل رہی ہے.
وہ حسن مفتی ابو محمد صاحب کہہ رہے تھے وہ بڑے سخی تھے، وہ اپنا ان کو جو ان کے پاس تھا وہ بانٹتے تھے، وہ اپنوں کو عطا کرتے تھے، وہ دشمنوں کو دیتے تھے، وہ ہر ایک کو دیتے تھے۔ وہ تو ظاہر میں نظر آتا تھا، وہ تو روایات میں موجود ہے، وہ تو مرویات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لیکن ایک باطنی بات بھی سنیے گا، وہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر صبح قیامت تک اس کائنات میں جو صدقہ اور خیرات بٹ رہا ہے وہ حسن کا ہے، وہ حسین کا ہے، وہ زہرا و علی کا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت اسلامیہ کے محسن ہیں، اور انہوں نے اسلامی تاریخ پر ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو کبھی بھی ماند نہیں پڑ سکتے۔ حضرت کہ یہاں بے شمار فضائل ہے، مناقب ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی عبادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اخلاق میں انتہائی بلند تھے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن کھیل رہے بچوں میں۔ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اٹھا کر آگے بڑے، اٹھا لیا، اٹھا کر کہنے کہ شبیہ بے محمد لیسا بشبیہ علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہو، نبی سے زیادہ ملتے ہو تم۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین آپ کی ہستی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ عمیر بن اسحاق بن کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن جا رہے تھے، حضرت حسن کے ساتھ جا رہے تھے، فلقینا ابو ہریرہ، ہمیں حضرت ابی ہریرہ ملے، کہنے لگے حضرت میں آپ کے وہاں بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں رسول اکرم بوسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ، تو آپ نے جسد مبارک سے اپنی قمیض اٹھائی، اپنی ناف مبارک ظاہر کی، حضرت ابی ہریرہ نے ناف پر بوسہ دیا کہ اللہ کے رسول یہاں بوسہ دیا کرتے تھے۔ شاہ صاحب میں بریک کے بعد آپ کی طرف آ رہا ہوں، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ شاہ صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میں ہوں غلام حسن، میری اولاد ہے غلام حسن۔ تو ہم تو سر ان کے در کے فقیر ہیں، ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم سیدنا امام حسن مجتبیٰ جو شبیہ رسول ہیں، اور ان کی ذات پر ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں، ہم تو ان کے در کے بھکاری ہیں، منگتا ہوں۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفوس قدسیہ میں ہیں جن پر خصوصی نوازشات ہیں، یعنی ان پر ہم کیا گفتگو کر سکیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لاڈلے چہیتے غلاموں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات کے آخری پہر میں بارگاہ رسالت امام سیدہ زہرا پاک کے بابا جان رحمت علی میان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھا حضور نے اپنی چادر میں، حضور چادر میں ہے اور چادر دائیں بائیں ہل رہی ہے۔ جب حضرت اسامہ کو دیکھا تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو کھول دیا، تو کیا دیکھا، ایک طرف دائیں امام حسن ہے اور بائیں امام حسین ہے، حضور نے ان کو اپنے جسم سے چمٹایا ہوا ہے۔ کیا نظارہ ہوگا، کیا رحمتیں برستی ہوں گی، کیا انوار و تجلیات کی باری، حضور کیا پیغام دے رہے ہیں امت کو۔ اللہ فرمایا اسامہ کو، دیکھو اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے، میری بیٹی یعنی فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں۔ اور پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ، اور حضور کی دعا مقبول ہے اور امت کے لیے تعلیم بھی، دعا کی کہ اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور یہاں نہیں، آگے امت کو تعلیم بھی دے گئے، اور اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے خالق کائنات تو بھی ان سے محبت۔ سبحان اللہ۔
یعنی پیغام یہ دے دیا اللہ کے رسول نے کہ جو بھی ولایت کی خیرات چاہتا ہے وہ حسنان کریمان کے قدموں میں آ جائے. یہ وہ در ہے سر جہاں پر فقیر بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں پر گناہگار سے آلودہ آئے اس کو ولایت کی خیرات مل جاتی ہے. تو کیا کہنے امام حسن مجتبیٰ پہ. یعنی قربان جائیے وہ ہستی ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ فروز ہیں, صحابہ کا جرمٹ ہے, مسجد نبوی میں صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں, کیا سما ہوتا ہوگا. حضور خطبہ دے رہے ہیں, علماء جانتے ہیں خطبے کے وقت بڑی توجہ کا حکم ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے. مگر قربان جائیے امام حسن یا حسین روایت میں ہے کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں, تشریف لے آتے ہیں, حاضر خدمت ہوتے ہیں, تو ایک جبے وہاں جبہ پہنا جاتا تھا یعنی پہن, تو آپ کا جو کپڑا تھا وہ پاؤں میں اڑتا کہ حسن یا حسین قریب تھا کہ گر جاتے. حضور منبر کو چھوڑتے ہیں, اپنے خطاب کو موقوف کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں حسن اور حسین کی طرف اپنی آگوش میں لے لیتے ہیں کہ کہیں زمین پہ نہ گر جائے. آئے ہائے کیا محبت کا انداز ہے. اگر یہی حسن اور حسین حضور کے شہزادے, حضور نے جن کو اپنا بیٹا کہا, ہمیشہ بیٹا کہہ کے پکارا, اگر سجدے کی حالت میں آئیں تو اللہ اکبر امام الانبیاء اپنے سجدے کو طویل کر دیں, یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کو چوٹ نہ لگ جائے. اور اللہ اکبر یہ وہ ہستی ہیں سر, وہ شہزادے جن کو انہوں نے سب سے پہلے اگر کسی کی آواز سنی تو انہوں نے حبیب خدا کی کان میں آواز دی. اذان اور اقامت اللہ کے رسول نے ان کے کانوں میں اذان دی. خوشی کا عالم دیکھیں, حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان, آج گھٹی میں کہتا ہوں جو گھٹی ان کو دی گئی, آئے ہائے پوری کائنات ایک طرف, اور حسنین کریمین کی جو گھٹی ہے اس کی اگر فضائل بیان کرتے تو وہ بیان ہی نہیں ہو سکتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان جو ہے وہ حسن اور حسین کو گھٹی کے طور پر لعاب دین, جن کی پہلی خوراک بنی لعاب دین مصطفیٰ. حضور اگر مدینے کی گلیوں میں نکل جائیں تو کوچے مہک جاتے تھے. صحابہ آپ کو تلاش کرنا ہو تو گلی, جن کی گھٹی لعاب مصطفیٰ ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یعنی اللہ کے رسول خود نہیں, جو اللہ حکم فرماتا ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر ان کے نام روایت سے ثابت ہے کہ اللہ نے ان کا نام حسن رکھا جبریل امین کے ذریعے. اور پھر قربان جائیں حضرت امام حسن مجتبیٰ, وہی کندھے پر سواری ہو, کیا سوار ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ان کی کیا عظمتیں ہیں سر, ان پہ کون بات کرتا. وہ ایک امام حسن مجتبیٰ, اور تربیت کا بھی عالم دیکھ, ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں عرابی بڑی عمر کے, امام حسن نے دیکھا ان کے وضو میں نقص تھا. آج سیرت حسن پہ بھی بات کریں کہ آپ کا کردار, اب ملاحظہ فرمایا تو وضو میں کوتاہی تھی. امام حسن مجتبیٰ کی تربیت کیا اس گھرانے کی تربیت تھی. کہا ان سے, یہ نہیں کہا کہ آپ کا وضو خراب ہے, آپ کا وضو غلط ہے, جیسے آج ہم عام آدمی کو جھاڑ دیتے ہیں, کم علم والے کو کمتر سمجھتے ہیں اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں. قربان جائے امام حسن مجتبیٰ نے کیا پیاری تربیت ہے. جب دیکھا کہ بزرگ وضو کریں, وضو میں کوتاہی ہے, تو ان کو کہا وضو کے بعد کہ میں وضو کرتا ہوں, میرے وضو میں اگر کوئی کمی ہے تو مجھے اصلاح فرما دیں. سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ وضو فرماتے ہیں, اور جب وضو مکمل کیا, کامل وضو تھا, یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں سے علم کی خیرات ملتی ہے. تو فرمایا وضو جب مکمل کیا, وہ بزرگ سمجھ گئے, کہا حسن تمہارے وضو سے میں نے اپنا وضو صحیح کر لیا. تو یہ تربیت کا انداز ہے. تو بس امت کو یہی پیغام ہے, ہم منتشر نہ ہوں, ہم ٹوٹے نہیں. امام حسن مجتبیٰ نے امت کو جوڑا ہے, تو اللہ کرے ہم سب جوڑنے والے بن جائیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہذا ابن سید, فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور یہی امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کرائی اس کی برکتیں سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں بزرگوں سے, اکابرین سے, امام حسن سے آپ پہلے غوث القبریٰ, یعنی جو غوث آج جو بڑی ولایت ہے وہ آپ سے ہے, اور تا قیامت آپ کی نسلوں میں جائے گی. دیکھیں حضور غوث اعظم امام حسن کے شہزادے, ولیوں کے سردار, میرے داتا گنج بخش علی اجویری, گنج بخش فیض, آپ داتا علی اجویری آپ ان کے بیٹے ہیں. یہاں چلیے عبداللہ شاہ غازی, کراچی والے کبھی مشکل میں خدا کی قسم جاؤ عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر, وہاں بھیک مانگو, امام حسن کے بیٹے ہیں. تو حضور پیغام یہی ہے کہ امت کو جوڑ دیں, اور آئیے اپنے پاکستان کی قوم کو بھی جوڑ دیں, ہم ملک و ملت کے لیے, اسلام کے لیے متحد ہو جائے. یہی اس گھرانے کا پیغام تھا, انہوں نے امت کو جوڑا ہے. اللہ ان کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے. جب بھی جنت البقی جائیں, وہ اندر دڑا وہاں تو منع کیا جاتا, میں کہتا ہوں چوکٹ پہ کھڑے ہو جائیں, بھیک مانگے. جب یہاں حاضری دے کے بابا جان کی بارگاہ میں جائیں گے, خدا کی قسم جب بھی جائیں پہلے سیدہ کی بارگاہ میں, مدینے بزرگوں کا طریقہ, اسلاف کا طریقہ, سید امام حسن کی بارگاہ میں سلام پیش کریں, ان کو کہیں کہ اپنے بابا جان سے ہماری سفارش کریں. جب یہاں سے رسول خدا کی بارگاہ میں جائیں گے, خدا کی قسم کرم ہی کرم ہوگا, حضور کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی. ماشاءاللہ. فیصل بھائی اس میں چھوٹا سا میں ایک چھوٹی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
हसनैन करीमैन को जन्नतियों का सरदार करार दिया था, वाह 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 वाह। उस वक्त उनके क्रेडिट पे नमाजें कितनी थीं, आय, जिहाद की ज़रबें कितनी थीं, कितने घोड़े दौड़ाए थे मैदान जिहाद में, और क्या उन्होंने क्या कुछ किया था कि जिस पर अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि ये हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्वेश्चन है मेरा पूरी उम्मत से, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। दाढ़ी कितने साइज की थी, पगड़ी कितने वाल डाले हुए थे, लोटा कैसे पकड़ा, मुसल्ला, मसवाक, क्या था? अरे भाई ये तो अभी शहजादे हैं, छोटी उम्र है। यहां से ये बात समझी जाए आले बैत अतार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बेशक ये बेशक। आले बैत हैं, ला युकासु बिहिम अहद, इन पर किसी को क्यास नहीं किया जा सकता। इनकी खास, इनकी तीनत के अंदर वो कमाल है, इनकी जातों में अल्लाह ने वो कमाल रखा है जिस पर अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जा सकते हैं। इसलिए कि भाई सोचें जरा कि अभी दो छोटे से शहजादे हैं, छोटी उम्र है, तो वो सरदार है, वाह, जन्नती वाह, जवानों के सरदार है। वाह वाह। इसको हमारे और हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये उनकी फजीलत वाहबी थी। तो फजीलत वाहबी फजीलत कसबी पर हावी होती है। सुभान अल्लाह। यानी कमाई करो ना, मेहनत मजदूरियां करके वो जितना मर्जी चले जाओ, जो फजीलत वाहबी उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जी हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा। देखिए, ये जो घराना है ना, नबी करीम का घराना, अगर नासिबियत को एक तरफ रख दिया जाए तो उम्मत मुस्लिमा का इत्तफाक है कि इनसे मोहब्बत ही दीन है। बता दें, ये हम लफ्ज बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, नासबी है, ये जरा वजाहत कर दें नासबी क्या होता है, ताकि ये भी ना लोगों को समझ। इस बेचारा भी कल रात का कंफ्यूज हो रहा है कि नासबी क्या है। बता दें, शहीदी साहब बता दें, शहीदी राफ़िदी साहब और नासबी। हाँ बता दें। पहले ये वाली बात मुकम्मल कर लूं, अच्छा, फिर उसकी चलें, तरफ ये आता बात हूं। कर लें आप। आता हूं। देखिए, इस बात पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तफाक है कि ये वो घराना है जिनकी मोहब्बत ही ईमान है। वाह बेशक बेशक। बेशक। ईमान, अमाल ईमान के बाद हैसियत इख्तियार करते हैं। अमाल चाहे आप पहाड़ के बराबर कर लें, ईमान न हो तो उन अमाल की कीमत मक्खी के पर जितनी नहीं है। उस अमल की कबूलियत का दारोमदार ईमान पर है, और ईमान की बुनियाद इन हस्तियों की मोहब्बत है। बेशक। अब जरा सोचें, इनका मुकाबला किसी और से हो सकता है? सवाल ही कभी मुमकिन नहीं है ना, सवाल ही- मुमकिन सवाल ही नहीं है। पैदा नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, इस पर तमाम फिरकों का इत्तफाक है, तमाम फिरकों का। हमारे अहले हदीस बुजुर्ग तशरीफ फरमा है यहाँ पर, इन्हीं के बरसगीर जो बुजुर्ग हैं, सिद्दीक हसन खान कुन्नूजी, बहुत बड़े आलिम थे, 235-37 किताबें उन्होंने लिखी हैं। माशाअल्लाह। 150 साल पहले उनकी वफात हुई है, और भोपाल के नवाब थे, लेकिन उधर से इतने बड़े आलिम भी थे। उनकी किताबों में से एक किताब है, अहलुल बैत ही के हवाले से है, नाम मेरे जहन में आ जाएगा, याद करूंगा, तशरीफुल बशर फी मारिफत अइम्मत इस्ना अशर, अहलुल बैत के 12 इमामों के तारुफ के हवाले से, अहलुल बैत के 12 अइम्मा के तारुफ के हवाले से, इन्हीं के बुजुर्ग हैं, और इसी बरसगीर में उन्होंने किताब लिखी है। इसी तरह से लुगातुल कुरान, लुगातुल हदीस, ये जो अभी हमारे मौलाना अहले हदीस के बहुत बड़े मौलाना थे इंडिया वाले, जिन्होंने तर्जुमा और शरह लिखी है सियासता की, जी वहीदुद्दीन साहब, उनकी किताब है ये। वहां पर उन्होंने महदी की तशरीह में ये बातें लिखी हैं जो मैं अर्ज करने लगा हूं, कि आप इससे अंदाजा लगा लें, ये अहलुल बैत सिर्फ शियों का विरसा नहीं है। अगर कोई ये समझे कि भाई ये तो सिर्फ शियों के इमाम हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ये कहें कि ये जो अल्लाह है सिर्फ मुसलमानों का है, बाकी तमाम मखलूकात का नहीं है। ये इस तरह की बात है। भाई, आप अगर अल्लाह की तख्लीक के हवाले से देखें तो अल्लाह ने जिन हस्तियों को सामने रखते हुए जिनकी खातिर कायनात को खल्क किया है, ये वो हस्तियां हैं। तो ये अल्लाह की रहमत का मखलूक तक पहुंचाने का जरिया है। और मखलूक में शिया सुन्नी नहीं है, इंसान और हैवान नहीं है, तमाम आलम में मौजूद तमाम मखलूकात तक अगर कोई फैज अल्लाह का पहुंचता है तो इन हस्तियों की बरकत से पहुंचता है। ये हमारा ईमान है। ठीक है। मौलाना सिद्दीक हसन खान कुन्नूजी ने अपनी उसी किताब तशरीफुल बशर के मुकद्दिमे में ये बात लिखी है। खुद अहले हदीस, इमाम है, अहले हदीस है, कोई छोटी मामूली शख्सियत नहीं है।
وہ لکھتے ہیں کہ امویوں کے دور میں اہل البیت کے نام کو مٹانے کی جو ریاستی کوششیں ہوئیں، اس کے نتیجے میں مسلم امہ کے درمیان ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے اہل البیت سے لوگوں کو دور کرنا چاہا۔ اب اس کے لیے پھر پروپیگنڈوں کے انبار لگا دیے، جعلی اقوال، جعلی احادیث، فلان فلان، اہل البیت کی دشمنی میں۔ ناصبی انہی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اہل البیت سے دشمنی اختیار کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جب اہل البیت کی عظمتوں کو قرآن اور سنت میں دیکھتا ہوں، نبی کریم کی احادیث میں دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں عالم آخرت میں اسی وجہ سے پکڑا جاؤں گا کہ تم نے اہل البیت کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ اس بنیاد پر انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی، اور لکھنے کے بعد آخر میں لکھا، اسی مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس کتاب کی بنیاد پر عالم آخرت میں، محضر نبی میں، نبی کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو محسوس کروں گا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی اولاد کا صحیح تعارف معاشرے کے اندر پیش کیا ہے۔ اب آپ اس کتاب کو پڑھیں، وہ امام اہل حدیث ہیں، وہ تمام وہی روایتیں جو اہل تشیع کے اندر موجود ہیں، تمام وہی روایتیں ہیں جو باقی مکاتب فکر کے اندر موجود ہیں۔ اب دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی، احناف ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، جعفری ہوں، زیدی ہوں، عباسی ہوں، جتنے بھی مسلم فرقے موجود ہیں معاشرے کے اندر، ان سب کے اندر ایک بات پر اتفاق ہے کہ نماز کا حصہ درود شریف ہے۔ درود شریف میں اگر آپ اس گھرانے کو نفی کر دیں، نبی کریم کا صرف نام لیں، تو آپ کا درود کامل نہیں ہے۔ جب آپ نے درود کامل نہیں پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ آپ کی نماز کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس گھرانے پر آپ نبی کریم کے ساتھ درود بھیجیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کون سا گھرانہ ہے۔ بے شک۔ اب تمام صحابہ کرام نبی کریم کی تربیت میں جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، جنہوں نے واقعی نبی کریم سے آخری وقت تک اپنی وفاداری نبھائی، ان کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ یہ بات میں بالکل واضح اور کلیئر کٹ کروں۔ شاہ صاحب بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کر لیں۔ بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ جہاں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقین مانیے وقت بہت ہی کم ہے آپ کے ذکر کے لیے، اور دل تو یہی چاہتا ہے کہ سنتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، ان کا ذکر چلتا رہے۔ بہت سارے ایسے ابھی واقعات، بہت ان کی زندگی کی ایسی چیزیں جو ہم ابھی تک بات نہیں کر پائے اس پہ۔ ایک پوری جو جوانی کے بعد کی ایک پوری زندگی ہے، اس پہ ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ خیر، آج ماشاءاللہ سے شروع سے جو ساری بات چلتی رہی وہی چلتی رہی۔ امین شہیدی صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ مکمل کریں۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر ضرور گفتگو ہو۔ ہم دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ذرا ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم کے سائے میں تربیت پانے کے بعد جو بھی فرد نبی کریم اور ان کی اولاد کا آخری وقت تک وفادار رہے نا، تو اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ سبحان اللہ۔ معیار یہ ہے ہمارے لیے۔ اس معیار کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد رہے، ان کے لیے یہ کعبے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اہل البیت اور ان کا گھرانہ کعبے کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس حوالے سے جہاں پر بھی کوئی معنوی مشکل ہو یا فکری مشکل ہو، سب کا رخ اس گھرانے کی طرف ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ معنوی بھی اور فکری اور ذہنی بھی، ہر معاملے میں یہ گھرانہ مرکز ہوتا تھا، باقی سب کا رخ اس گھرانے کی طرف ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز میں سب کا اتفاق ہے کہ اس گھرانے کا تذکرہ کیے بغیر، ان پر درود اور سلام بھیجے بغیر، صلوات جب آپ پڑھتے ہیں، درود آپ پڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ کیے بغیر اگر آپ کرتے ہیں تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔
یہ معیار ہے، ماشاءاللہ، یہ معیار ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے اپنے ان بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، اور یہ جملہ مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے اہل سنت کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، انی سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، میں اس کا دوست ہوں جو تمہارا دوست ہے، میں اس کا دشمن ہوں جو تمہارا دشمن ہے۔ میری دوستی اور عشق اس کے ساتھ ہے جس کی دوستی اور عشق تمہارے ساتھ ہو، اور میری دشمنی اس کے ساتھ ہے جس کی دشمنی تمہارے ساتھ ہو۔ یہ ہمارے لیے معیار ہے اور بات ختم ہو گئی۔ ماشاءاللہ، بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ ہستیاں واقعی ایسی ہستیاں ہیں جن سے محبت ایمان ہے، واہ 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 واہ، اور جن سے محبت سے جنت ملے گی۔ واہ واہ، جو شخص ان ہستیوں سے بے نیاز ہے اور ان سے بے نیاز ہو کر کوئی بھی عمل کرتا، ان کو قدوہ نہیں بناتا، اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہر اخلاق میں ہر طریقے سے ہمارے قدوہ ہے، ہمارے پیشوا ہے۔ واہ واہ، آپ ان کی اخلاقیات دیکھیے، انسانیت دیکھیے، کتنی عظیم ہستیاں ہیں یہ۔ ہمارے ایک تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس میں 8ویں جلد میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے را غلام اسود، ایک باغ میں گئے آپ، ایک کالا شخص حبشی بیٹھا ہوا ہے، غلام ہے، وہ روٹی کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ کتے کو دیتا ہے، کتا رکھا ہوا تو ان کے باغ میں۔ تو حضرت نے اسے پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہلے انا استحی انا آکل ولا اطعم، مجھے شرم آتی میں کھاؤں یہ نہ کھائے۔ حضرت نے دیکھا اس شخص میں یہ کمال ہے، اتنی شفقت ہے۔ انسان آپ لا تبرح مکانک، حدیث روایت کا الفاظ لا تبرح، بس یہی بیٹھے رہنا، یہی بیٹھے رہے، ہلنا نہیں یہاں سے۔ تو اسے بٹھا کر گئے اس کے مالک کے پاس، جو اس کے سردار تھا، آقا تھا، سید تھا، اس کے پاس گئے، اسے کہنے لگے مجھے یہ غلام بیچ دو۔ واہ واہ، انہوں نے غلام خرید لیا، آ کے اسے کہا کہ تم آزاد ہو، فرمایا یہ باغ جس باغ میں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے یہ بھی مجھے دے دو۔ وہ باغ بھی خریدا اور غلام کو بھی آزاد کرا، صرف ایک خوبی پر سبحان اللہ، کہ وہ اللہ کے مخلوق پر شفیق ہے۔ واہ 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 واہ، حضرت جو تھے اخلاق اعلیٰ نمونہ تھے۔ ایک صاحب آئے، شام سے آئے، انہوں نے آ کر آپ کو جب کسی نے بتایا حضرت حسن ہے، اس نے بدتمیزی شروع کر دی، بہت بدتمیزی کی۔ حضرت سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ یہ اہل بیت ہی کا ہماری اتنی بڑی بڑی باتیں، آپ حلم اور بردباری کا پہاڑ تھے۔ اللہ، اور اس نے بہت باتیں فرمایا، جب کہہ چکا اب تم کہہ چکے، یہ کہہ مجھے لگتا تم نئے آئے ہوئے مدینہ میں۔ جی میں نیا آیا ہوں شام، اگر تمہیں جگہ کی رہنے کی ضرورت ہے میں تمہیں رہنے جگہ دیتا ہوں، اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہے تمہیں کھانا پیش کرتا ہوں۔ آپ ایسے اخلاق سے ملے، اس سے ایسی سی باتیں کی، فرمانے کہ آپ کون ہیں؟ آپ اسی وقت وہ توبہ کر کے کہہ رہے حضرت مجھے غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ، آپ جو تھے واقعی یعنی انسانیت اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو آپ ایک شخص نے آپ کی غیبت کی، آپ کو کسی نے بتایا آ کر کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں برے الفاظ کہے، حضرت اسے کچھ نہیں کہا، بہترین کھجوروں کا ایک تھال بھرا، اسے گھر گھر کٹایا، فرمایا یہ کھجوریں تمہاری۔ حضرت کھجوروں کا مجھے میرے لیے کیوں لائے؟ کیونکہ تو نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں، میں تمہیں کھجوریں دے رہا ہوں۔ اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یعنی غیبت کرنا کسی، تو نے مجھے اپنی نیکیاں دے دی ہیں، کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی غیبت کر دو اپنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے۔ بالکل، تو یہ ہستیاں ایسی ہیں جن کا جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے، یہ جتنے کیا کمالات بیان بات کیے ہے کم ہے۔ جی مفتی صاحب، مزہ آ گیا، بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق و محبت اور علم کے باغات میں سے پھول اور موتی چن کر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج پیش کیا جا رہا ہے، تو ایک بڑی ہی خوبصورت بات ذہن میں آ گئی۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محفل اور مجلس کا متفقہ اس بات پر اجماع ہے کہ اقضاہم علی، حضرت علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سبحان ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا
ہم میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے، بڑی خوشی سے کہ حضرت علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، صرف مدینہ میں نہیں، مکہ اور مدینہ میں علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر تشریف لائے. حضرت عمر نے فرمایا بھائی کیا بات ہو رہی ہے، مجھے بھی بتائی جائے. فرمایا جی مدح علی ہو رہی ہے. فرمایا کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا جی حضرت نے یہ کہا ہے اور عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا ہے. کہا دونوں نے غلط کہا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. دونوں نے غلط کہا. صرف مکہ مدینہ میں نہیں، پوری دنیا میں حضرت علی سب سے بڑے چیف جسٹس ہیں. ان سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہاں سے آپ حضرت امام حسن کی شان دیکھیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضروری تمام امور میں مشاورت کون کر رہا ہے؟ اقضاہم علی کے بادشاہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا جناب آپ اپنے بیٹے سے مشاورت کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس سے مشاورت کیوں نہ کروں کہ جس کے فہم و فراست میں مجھے ذہانت رسول نظر آتی. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی تربیت کس نے کی؟ تو آپ نے بڑا عجیب جملہ دیا. فرمایا ویسے تو میری تربیت میرے نانا مصطفیٰ نے کی ہے، لیکن 15 باتیں زندگی میں مجھے یاد ہیں کہ میرے نانا کے علاوہ مجھے کسی اور نے نہیں سکھائیں. مجھے سلام کرنے میں پہل پر میرے نانا نے لگایا. مجھے دعائے قنوت میرے نانا نے سکھائی. مجھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ میرے نانا نے سکھائی. مجھے وضو کا طریقہ میرے نانا مصطفیٰ نے سکھایا. آپ کا ایک خادم تھا، اس خادم کے گھر میں دوسرے ایک خادم کی بیوی آئی. اس نے کہا تمہارا شوہر تمہارے ساتھ بڑا اچھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، ڈانٹتا نہیں، غصہ نہیں ہوتا. اللہ. دعا کرو میرا شوہر بھی ایسا ہو جائے. فرمایا اس کا ایک طریقہ ہے، اپنے شوہر کو چند دن کے لیے حضرت حسن کی خدمت میں بھیج دو، وہ خود ایسا ہو جائے گا. سبحان اللہ، اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو شخصیات ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بالکل. ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میں ابھی بریک میں بھی بات کر رہا تھا کہ ہم جب ان کے ایام آتے ہیں تو صرف شہادت پر بات کرتے ہیں، ہمیں ان کی زندگی پر بات کرنی چاہیے. ان کی زندگی کو نکھار کر عوام کے سامنے، قوم کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی اور نقش پا پر چلنے کی توفیق نصیب. آمین آمین ثم آمین. مفتی نوید صاحب. فیصل قریشی صاحب ماشاءاللہ یہاں آج واقعتاً جب سے رمضان شروع ہوا ہے اور یہ 15واں روزہ، جتنی ایمان کو تازگی اور حرارت آج ملی ہے میں نہیں سمجھتا اس سے قبل یہاں یہ ماحول بنا ہو اس طرح کا. اس پر میں آپ کو، چینل کو، سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یا اہل بیت اطہار یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں. جو صحابہ کرام تھے آپ دیکھیے کہ ابھی ذکر ہوا کہ حضرت عمر کس طرح محبت کرتے تھے، حضرت ابو بکر کس طرح محبت کرتے تھے، اور ان محبتوں کا جواب یعنی یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کا بھی ذکر ہوا وہ صحابی رسول ہیں. حضرت امام حسن و امام حسین گھر میں رو رہے ہیں اور حضرت سیدہ زہرا سے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں روتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان کو بھوک لگی اور گھر میں کچھ نہیں. یہ روایات ہمارے ہاں موجود. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات سنی، وہ گھر سے کچھ تازہ روٹی بنا کر لا کر انہوں نے پیش کی کہ یہ لیجئے اور کھائیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، وقت گزر گیا، وقت بیت گیا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے امیر ہو گئے. وہ صحابہ کرام میں بہت امیر ترین شخصیت تھے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف. ان کا سونا ان کے وصال کے بعد جو تقسیم کیا گیا تو کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے، اتنے امیر تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ تو حسن و حسین کے در کی خیرات ہے جو مجھے ملی ہے. یہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں. یہ انداز محبت ہے. حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کا معاصرہ کیا ہوا ہے بلوائیوں نے اور مدینے پر وہ حملہ آور ہیں. حضرت علی المرتضیٰ پہلے کہہ چکے اے امیر المومنین آپ اجازت دیجئے ہم ان سے جنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جنگ خود سے نہیں کر رہے حضرت مولا علی، وہ پوچھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کہیں گے تو پھر جنگ بھی ہوگی. تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، میں جنگ کے لیے آپ کو نہیں کہتا، جو حالات ہیں میں انہی پر راضی ہوں. تو آپ کے دروازے پر آپ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن و امام حسین حضرت عثمان ذی النورین کے دروازے پر پیرا دے رہے ہیں. اور پیرا ایسا دیا
کہ پیرے کا حق ادا کیا. کسی کی اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں ہوئی. وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. آج 2-4 لوگ زیادہ ہو جائیں تو حملہ آور ہو جاتے ہیں اور بیچارہ اکیلا 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں. لیکن حضرت حسن و حسین وہ شیر خدا، وہ حیدر کرار کے بیٹے تھے. کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دروازے سے جائے. جو حضرت عثمان تک پہنچے وہ چھت کے راستے سے پچھلی دیوار پھلانگ کے آئے، دوسرے گھروں سے ہوتے ہوئے. لیکن حضرت مولا علی نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے حق ادا کیا ہے اے والد ہمارے، اے بابا، ہم نے دروازے سے کسی کو جانے نہیں دیا. تو یہ انداز، یہ محبت ہمیں صحابہ کے ہاں اہل بیت کے لیے نظر آتا ہے، اور اہل بیت کا ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جو محبت کا تعلق نظر آتا ہے. فیصل قریشی صاحب، اس محبت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور بات میں اس پر ختم کروں گا. پہلے بھی عرض کی، اب بھی کہ لوگو آج تم کامیابی چاہتے ہو، سیاسی استحکام چاہتے ہو، تم ملک میں امن چاہتے ہو، رواداری چاہتے ہو، پیار چاہتے ہو، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کام جو ابو بکر صدیق نے کیا اور جو درس انہوں نے دیا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے پیارے ہیں. اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت، محبت، وابستگی اختیار کرو. تمہیں سیاسی، سماجی، معاشرتی ہر طرح کا استحکام مل جائے گا. سبحان اللہ. شاہ صاحب، اور قربان جائیے، جو جداگانہ حیثیت پوری ملت اسلامیہ میں، پوری مخلوق میں امام حسن مجتبیٰ کی ہے اور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کی ہے، وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں کہ شبیہ رسول ہیں. سر سے لے کر ناف تک سیدنا امام حسن مجتبیٰ، اور ناف سے لے کر پاؤں، اور پھر یہ تو حضور کے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک و نور ہے. تو قربان جائیے، میں امام حسن کی ایک دعا آج ناظرین کو، سامعین کو، یہ ولادت کے موقع پر، یہ امام اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے برکات آل رسول میں، امام جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ نے تاریخ خلفاء کے اندر یہ دعا امام حسن کی جو خاص دعا، اس کو دعائے خاص کہتے ہیں. اور یہ غیبی امداد کے لیے، یعنی آدمی بالکل مفلس ہو جائے تو اس وقت یہ پڑھی جاتی ہے. اور حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ سند کے ساتھ یہ دعا ہے. امام حسن مجتبیٰ جیسے حضرت نے فرمایا، اور یہی اہل سنت کا صحیح عقیدہ ہے کہ 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے. مولا کائنات کی شہادت کے بعد آپ امیر المؤمنین تھے، اور پھر جب آپ نے دیکھا تو پھر حضرت معاویہ کو آپ نے امیر مقرر کیا. اور اس دوران آپ کے بیت المال سے ایک وظیفہ کتاب، دونوں کتابوں میں لکھا ہے خلا، کہ 1000 دینار یا 1000 اشرفی وہ آپ کا مقرر کر دیا گیا. کچھ عرصے تک وہ کچھ وقت پہنچا، اس کے بعد وہ وظیفہ اب تک نہ آیا. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کہ گھرانہ بڑا گھرانہ تھا اہل بیت کا، تو یہاں آپ فرماتے ہیں کہ حالت جو ہے وہ فاقے تک آ گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے قلم اور سیاہی منگائی اور حالات امیر معاویہ کو لکھنے چاہے، مگر کچھ لے سوچ کر ہاتھ کھینچ لیا. فرماتے ہیں اسی رات میرے نانا جان رحمت عالم خان میں تشریف لائے. فرمایا بیٹا حسن کیسے ہو؟ فرماتے میں نے پورا واقعہ عرض کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بیٹے سے، امام حسن سے یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقت رجائی امن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک. ایک یہاں تک ہے اور ایک روایت میں آگے تک بھی ہے. آپ فرماتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد برکات علیہ رسول میں 5000 دینار اور تاریخ خلفاء میں 15000 دینار بھیج دیے. تو وہ دعائے خاص ہے. امام حسن مجتبیٰ اس کو پڑھا کرتے تھے، اور الحمدللہ اس کی بڑی برکت. اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقت رجائی امن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک. تو آج امام حسن کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگے، یہ وہ بارگاہ ہے، ان کے صدقے وسیلے سے دعائیں مقبول ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. قریشی صاحب سم اپ. جی میں بات کو تھوڑا سا، شاہ صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، میں تھوڑا اس میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، یہ کئی جگہ کتابوں میں ملتا ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے انتظار کیا کہ پیسے نہیں آئے. پھر دربار خلافت سے ان کا جو وظیفہ تھا وہ 1 لاکھ درہم تھا یا اس سے زیادہ تھا. تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ امام حسن کی اپنی ذات کے لیے تھا. ایسا نہیں ہے. یہ دوسری جہت چھوڑ دی جاتی ہے. وہ جتنا بھی معاہدہ حضرت امام حسن نے وظیفے کے حوالے سے یہ جو کچھ بھی کیا تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان شہداء کی اولاد کے لیے تھا جو جنگوں میں شہید ہو گئے تھے. جی جی. اللہ.
اور امام حسن مجتبی علیہ السلام، ایک دفعہ اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ آپ کا جو آیا معاملہ دربار خلافت سے، دربار امارت سے، تو وہ حضرت نے کہا کہ جی جاؤ ذرا دیکھو کہ حسن ان پیسوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ جب واپس آیا تو انہوں نے کہا کیا 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 حسن نے ان پیسوں کا؟ انہوں نے کہا جناب جاتے ہوئے راستے میں بانٹتے گئے اور جس وقت گھر پہنچے تو ان کے پاس میں نے خود دیکھا کہ دروازے پہ اندر داخل ہونے سے قبل وہ جس تھیلی کے اندر ان کے پاس وہ رقم تھی اس کو بھی باہر پھینک کر گئے، وہ گھر میں ایک درم لے کر بھی نہیں گئے۔ تو یہ آل بیت اطہار یاد رکھیں، یہ امت کے محسن ہیں، انہوں نے امت کو پالا ہے، انہوں نے امت پہ کرم نوازیاں کی ہیں۔ اور پھر وہ منظر بھی دیکھیں کہ آپ کو زہر دی گئی امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور زہر کی وجہ سے آپ کا جو جگر تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آپ کے منہ کے راستے سے نکلے، خون بہ رہا۔ اتنا سوچیں ذرا کہ وہ کس قدر دردناک سلسلہ تھا۔ تو آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی آؤ دعا کرتے ہیں۔ تو انہیں سمجھے شاید یہ اپنے قاتل کے خلاف دعا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وقت یاد کرو کہ جب ساری رات کی عبادت کے بعد ہماری ماما حضرت فاطمہ دعا کیا کرتی تھیں، اے اللہ میرے بابا کی امت کی مغفرت فرما۔ زہر کھا کر منہ سے کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں اور وقت شہادت قریب ہے، اور رسول اللہ کا یہ خاندان پھر بھی کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہمارے نانا کی امت کی مغفرت فرما، کسی کے خلاف بد دعا نہیں۔ مروان لعین بدبخت ناسبی آپ کے گھر بندہ بیچتا ہے کہ جاؤ جا کر حسن کو یہ اور یہ گالی دو۔ حضرت گورنر ہے وہ، اور جس وقت، اور یہ صحیح روایات کے اندر موجود ہے، میرا اس پہ یوٹیوب کے اوپر پورا کلپ موجود ہے، جس نے دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں میرے یوٹیوب چینل پہ۔ تو جس وقت وہ جا کر بندہ کہتا ہے تو آپ سنتے ہیں، بھائی گھر جا کر، فیصل صاحب گھر جا کر بندہ کہتا ہے کہ آپ کو فلاں بندہ یہ کہہ رہے تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ امام حسن مجتبی آپ سنتے ہیں، آپ سن کر فرماتے ہیں مجھے تو نہیں پتا وہ جو میرے بارے میں کہہ رہے کہ یہ میرے اندر پائے جاتے ہیں، البتہ ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ ہمارے بارے میں تو قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، ہمارے بارے میں تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمارے بارے میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر آپ نے آیتیں پڑھی اور آپ نے جا کر فرمایا کہ جا اور میری طرف سے اس کو پیغام دے، اگر تو جیسے کہتا ہے میں ویسا نہیں ہوں اور یقیناً نہیں ہوں تو میں معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑتا ہوں۔ یہی بات ہے، آج درود و سلام بھیجا جا رہا ہے آل محمد پر، اور لعنتوں میں نام آ رہا ہے مروان جیسے بدبختوں کا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کا پیار آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رضوان بھی یہاں پر ہیں، انشاءاللہ اب افطار پہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں جی۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔